بعد جب قرآن کا حساب نہیں سمجھا تو پھر یہ غلطی کر دی. غلطی کے چانس بہت زیادہ ہیں. آدم علیہ السلام سے جنت میں غلطی ہوئی تھی، جنت بھی گئی. دنیا میں چانس بہت زیادہ ہیں غلطی کر جائے گا اور اس کا سارے اعمال چلے جائیں گے. تو اس لیے پھونک پھونک کے چلنا ہے، اللہ کی بات سن کے سمجھ کے پھر ایکشن لینا ہے. اپنی مرضی سے یہ مارا ماری گالم گلوچ یہ جانور والی زندگی ہے. مطلب پوری دنیا میں جہالت بھری پڑی ہوئی ہے. یہودی نے اپنا نہیں پڑھا، کرسچن نے اپنا نہیں پڑھا، وہ بھی ننگے لڑ رہے ہوتے ہیں مارا ماری، اور کہیں اچھا کر دیتے ہیں کہیں بہت برا کر لیتے ہیں، تو ڈیبٹ کا کریڈٹ ہو گیا، بیلنس کچھ بھی نہیں ہے. آیت سنتے ہیں سورہ 7 کی 23-24 کیا بتا رہی ہے اسی کے بارے میں. دو بھائی جو قصہ لے کے آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تم پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں. ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں. اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور خدا کی طرف رجوع کیا. Indeed, this, my brother, has 99 ewes, and I have one ewe. So he said, entrust her to me, and he overpowered me in speech. David said, he has certainly wronged you in demanding your ewe in addition to his ewes. And indeed, many associates oppress one another, except for those who believe and do righteous deeds, and few are they. And David became certain that we had tried him, and he asked forgiveness of his Lord, and fell down bowing in prostration, and turned in repentance to Allah. So we forgave him that, and indeed. اب یہ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے حقوق ہیں وہ بولتے ہیں 90%، 95% آپ ہماری خدمت کرو، سروس دیتے رہو. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ جو بھی نمازیں، روزے، حج، زکاتیں اور قربانیاں اور حج اور عمرے یہ سب جو کیے ہیں، تو اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو آدمی بولے گا کہ یار میں نے تو اتنی عبادت کی ہے، میں نے تو اس لیے اللہ نے ساری چیزیں پینڈنگ رکھی ہیں، اور ساری چیزیں ہر انسان کے اعمالوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. اچھے اعمال بھی برے اعمال بھی وہ سارے اس کے ساتھ میں اٹیچ ہیں. تو اب ایگزامنر کو جب کاپی دے دی تو پھر تو کریکشن نہیں ہو سکتی. تو اس سے پہلے جو انسان مرنے سے پہلے اپنی کریکشن کر لے، اس کو یاد کر لے، اس کی غلطی صحیح کر لے، توبہ کر لے. وہ حج عمرے پہ جاتے ہیں کہ کوئی غلطی ہو معاف کرنا، باقی وہ بعد میں آنے کے بعد وہ ہزاروں غلطیاں کرتے رہتے ہیں لوگ. تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ حج ابھی تک ایکسیپٹنس قبول نہیں ہوئی ہے، ابھی تک پینڈنگ ہے. آپ کے اکاؤنٹ میں اجر تو ہے، جیسے جیب میں پیسے ہیں، بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، لیکن آپ کو مسئلہ آ گیا، آپ نے ادھر خرچ کر دیے. تو اسی طرح سے اجر آپ کے ساتھ میں اٹیچ ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، لیکن آپ کوئی غلطی کرو گے تو آپ کے حج عمرے اللہ کہہ رہا ہے اللہ ان کا کیا کرایا غارت کر دے گا. تو اب اس کو قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ انسان اپنی ساری زندگی کے اعمالوں کو بچا سکے. پاکستان کے وہ سارے بڑے جاتے ہیں حج عمرے، تصویریں، اس کے بعد جی آ کے کیا حال ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کیسوں کے پینڈنگ بہت پڑے ہیں، تو کسی کو کوئی فکر نہیں، اندھا دھند زندگی جاری ہے.
یہودی عیسائی بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، ان کی بھی کتاب ہے شریعت کی، وہ ان کا حال کیا ہے آپ کے سامنے. ایک دوسرے کو سارے برا دیکھ کے برے ہیں، یہ تو ہم سے زیادہ برے چلا گی. اور میرے بھائی جس کو فکر ہے اپنے باپ دادا کی، اپنی نسلوں کی، وہ اپنی اللہ کی بات سنے گا، اپنی اصلاح کرے گا، اپنے گھر والوں کی کرے گا. کوئی نہیں کرتا نہیں کرے، اس کی مرضی، اس کو شوق ہے اندھا دھن چلنے کا، نقل کے اوپر چلنے کا، زمانے کے پیچھے چلنے کا، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے تو چلتا رہے. آیت سنتے ہیں یہ نیاز کے بارے میں جو دو بھائیوں کا قصہ، سورہ مائدہ کی 27 سے 29. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی. تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا. مجھے تو خدا رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. And recite to them the story of Adam's two sons in truth, when they both offered a sacrifice to Allah, and it was accepted from one of them, but was not accepted from the other. Said the latter, I will surely kill you. Said the former, indeed, Allah only accepts from the righteous who fear Him. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك. If you should raise your hand against me to kill me, I shall not raise my hand against you to kill you. Indeed, I fear Allah, Lord of the worlds. Indeed, I want you to obtain thereby my sin and your sin, so you will be among the companions of the fire, and that is the recompense of wrongdoers. یعنی کہ سب غلطیاں کر کے پڑھا سمجھا تو پھر کیا فائدہ. یہ تو بچپن سے چھوٹی عمر میں پڑھ کے سمجھ کے ہوم ورک کر کے گھر سے نکلنا تھا دوستوں میں کام کرنے کے لیے، تو جب نہیں نکلے تو پھر اس کی نقصانات ہیں. پھر وہ نقصان ہر بات کی، ہر غلطی کی قیمت ہے، وہ پھر انسان کو دینی پڑے گی. وہ اس کو سمجھ لے اللہ کی بات، نہیں تو یہ قیمت بڑی بھاری پڑ جائے گی اس کو. دنیا تو جانی جانی ہے، آخرت بھی جائے گی. تو ایسا نہ ہو کہ قبر کے اندر ہم اکیلے ہوں اور جن کے لیے ہم یہ سب کچھ سب سے لڑ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے ان میں سے کوئی بھی ہمارے پاس پانی بھی نہیں ڈالنے آیا، نہ کوئی دعا کرے پیچھے سے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ اللہ کی باتیں پکی سچی ہیں، وہ چاروں اینڈ سے دیکھ کے اللہ پاک بات کرتے ہیں.